آپ کو فطرت پہ چلنا ضروری ہے سکون اطمینان کے لیے، اور انسانی فطرت ایک خدا کو مانتی ہے، اور اس خدا کی محبت کو تمام محبتوں سے ہم نے اوپر رکھنا ہے، جبھی سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا جس کا ایک معبود ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں نہیں ہوتا۔ یہی معیار ہے زندگی گزارنے کا۔ اس سے وقتی ٹینشن ہوگی آپ کو، برائی چھوڑنے میں، اپنی خواہشات قربان کرنے میں وقتی ٹینشن ہوگی، لیکن یہ ٹینشن آپ کو بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچا لے گی، یہ ڈپریشن سے، خودکشیوں سے آپ کو بچا لے گی۔ تو اپنی خواہشات اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ کی محبت۔ اس اصول پہ جو زندگی گزارے گا تو وہ سکون میں آئے گا۔ تو اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ریلیشن مضبوط، نماز خشوع و خضوع کے ساتھ نماز۔ ایک ہوتی ہے نماز ٹرخانہ، ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا انہوں نے، 4 رکعتیں پڑھانی تھی، کسی نے بھی پیچھے سے رکنا نہیں دیا، ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا سبحان اللہ۔ امام صاحب کو یاد آئی 3 رکعتیں ہوئی، چوتھی کے بعد سب کیا، بولا بھائی کسی کو نہیں پتا چلا، تو اکیلا کیسے اتنا ہوشیار؟ کہتا ہے اصل میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں ہر رکعت میں، ابھی 3 کا حساب ہوا تھا، آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ ہمارا خشوع و خضوع کس میں چل رہا ہے؟ نماز میں۔ تو سکون ملے گا؟ سکون گیا؟ تو دل لگا کے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مناجات کرنا، ہمارے دل اللہ سے وحشت میں ہے۔ جیسے کوئی اننون بندہ آپ کے پاس آگے بیٹھ جائے، آپ کو وحشت ہوتی ہے، یار یہ کباب میں ہڈی کہاں سے آ گیا؟ اللہ نہ کرے، یعنی معاذ اللہ، نقل کفر۔ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تو سکون نہیں ملے گا، اللہ سے لو لگانی پڑے گی، دل لگانا پڑے گا۔ اللہ سے دل کیسے لگتا ہے؟ میں نے کہا نا 2 ریلیشن مضبوط ہوں گے تو سکون ملے گا، ایک خالق مخلوق کا ریلیشن اور ایک مخلوق کا آپس میں ریلیشن۔ تو خالق مخلوق کا ریلیشن نماز سے، ذکر سے، برائیوں سے بچنے سے، جتنی اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے، اپنی خواہشات کا خون بہائیں گے، اللہ کی محبت کی اتنی ہی چنگاریاں دل میں پیدا ہوں گی۔ جو جتنے رگڑے لگاتا ہے نا دل کو اللہ کے لیے، اتنا اس کا دل چمکدار ہوتا ہے۔ اکثر اہل اللہ ایک شعر کہا کرتے ہیں، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل کو دل بنانا آسان نہیں ہے، رگڑے لگتے ہیں نا تو چمک پیدا ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، آج خواتین بیان میں بہت زیادہ ہیں، ان کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، شاہی محل، شاہی پروٹوکول، اتنی عزت۔ ایمان کس پہ لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام، جو مسکین غریب، فرعون بار بار غربت کے تانے دیتا تھا موسیٰ علیہ السلام۔ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، اے لوگوں، پبلک کو جمع کر کے تقریر کرتا، جلسہ کرتا اور کہتا ہے اے لوگوں میں بہتر ہوں یا یہ کمتر؟ معاذ اللہ، میرا محل دیکھو، نہریں بہتی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غربت اور غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پہ فرعون کی شاہی محل میں رہنے والی، عیش و عشرت میں پلنے والی حضرت آسیہ ایمان کس پہ لا رہی ہیں؟ موسیٰ پہ۔ یہ موسیٰ کی محبت نہیں تھی، یہ کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت۔ کیسی ڈٹ گئی بھائی! فرعون نے کیا کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخی روایات ہیں کہ کیل رکھ کے نا الٹے اس پہ حضرت آسیہ کو لٹایا ہے اور ایسے کھینچتا تھا فرعون۔ تبھی قرآن نے کہا فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا، کیلوں والا فرعون۔ بعض مفسرین اس کا مطلب بتایا جس کو سزا دینی ہوتی تھی نا، تختے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا۔ اس چیز نے بھی ان کو ایمان سے پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی محبت۔ کیا حضرت آسیہ کو اچھی خوراکیں پسند نہیں تھی؟ یقیناً ہر شخص کی فطرت ہوتی ہے، وہ فطرت سے تھوڑی ہٹ گئی تھی۔ اس کے باوجود بھائی محبت کس کی ہے دل میں؟ پہلے کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ہماری خواتین پردہ نہیں کرتی، آج ہماری خواتین، گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبتوں کا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے عورت کو حکم دیا بھائی اپنی عزت، سب کو حکم دیا ہے، لیکن گھروں میں زیادہ فساد مردوں کے بجائے کس سے ہوتا ہے؟ مرد گھر کے باہر فساد کرتے ہیں، دفتروں میں جا کے باس کی غیبت،
बॉस को पता होता है 4 आदमी जहां बैठे मेरी ग़ीबत ही हो रही होगी वहां पे, लाजमी। ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। दफ्तरों में चुगलियों का, ग़ीबतों का यही माहौल मार्केट में क्या चल रहा है। घरों में कौन ग़ीबतें कर रहा होता है? खवातीन, वो सास ऐसी है, बहू ऐसी है, फलानी ऐसी, ढिमकानी ऐसी। ये वही है ना कि जबान की कैंची क्या करती है? गड़वा देती है। तो अपनी जबान पे किसके लिए कंट्रोल? अल्लाह के लिए। अपनी जीनत पे कंट्रोल, भाई आपकी जीनत महरम के लिए है, ना महरम के लिए। अब देखो, खवातीन की आजादी की बात होती है, इस आजादी से नुकसान उस बीवी को हुआ जो आपकी है। क्यों? मर्द को इतनी बाहर औरतें देखने को मिल रही हैं बेपर्दगी की वजह से कि कहने को तो औरत की आजादी है, लेकिन बेड़ा किसका गर्क हो रहा है? उस बीवी का। वो मर्द को जो नजर की हिफाजत करता है, अपनी बीवी उसी को अच्छी लगती है। नहीं आ रही मेरा ख्याल? देखो आपके सामने दाल चावल आए, मुझे तो दाल चावल बहुत पसंद है, ये मिसाल नहीं दूंगा। आपके सामने चने की दाल आई, भूख लग रही है, आपका दिल करेगा ना चने की दाल पे टूट पड़ो, मोहब्बत होगी, लुत्फ में निवाले भर भर के खाओगे, मेजबान की तारीफ भी करोगे। लेकिन चने की दाल अभी शुरू करने लगे थे, नली महज निहारी आ गई साथ में। अब अच्छी लगेगी चने की दाल? अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत आपकी बीवी होती, उससे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई होती ही नहीं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्योंकि आप भी दुनिया के खूबसूरत मर्द सबसे खूबसूरत नहीं हो। तो होता क्या है, आपकी जो बेगम है, जब आप बाहर जाके झांका ताकी करोगे, इधर उधर देखोगे, तो आपके दिल में अपनी बेगम की वैल्यू खत्म। हालांकि आपके हिसाब से वो बहुत बेहतर है, अपना डिजाइन आपको समझ में, अपने डिजाइन को भूल जाओगे, ठीक है ना, कि भाई इस डिजाइन पे ये भी बहुत बेहतर है। तो मैं अक्सर इसलिए बताता हूं कि एक साहब की शादी में उनको बीवी पसंद नहीं आ रही, डिप्रेशन में, मेरी बीवी खूबसूरत नहीं है। हमारे उस्ताद उसका अपनी शक्ल देखी कभी शीशे में जाके, उसने कहा रोजाना देखता हूं। मैं कहा आज इस नीयत से देख के इस डिजाइन पे ये ठीक है या नहीं है, इस नीयत से देख। उन्होंने देखी, आके एक सच्चा वाकया बताया कि भाई बहुत अच्छी है, क्योंकि इस हैसियत से मैंने कभी अपने आप को शीशे में देखा नहीं। आज मैंने देखा है तो फिर नाराज। अल्लाह ने आपके लिए किसको बनाया भाई? अपनी बेटियों के लिए क्या चाहते हो? दामाद तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करे या दाएं बाएं जाके मुंह मारे? वो वहां क्यों ये दलील नहीं देते, एक्चुअली मैं डिप्रेशन में जाता हूं, एक्चुअली देखे इंसान लाइफ एंजॉय हो जाए, ये सब टोपी ड्रामे अपने लिए क्यों? कभी ऐसा दामाद जो ठरकी हो, उसको रिश्ता दोगे अपनी बेटी का? भाई जो अपने लिए पसंद नहीं करते, दूसरे के लिए उसको पसंद क्यों करते हो? तो मैं बात को अब समेट रहा हूं, ये टॉपिक तो ऐसा फजर भी लगा दूंगा, नहीं कंप्लीट होगा, समेट रहा हूं ताकि मैसेज चला जाए ना, फिर आप खुद उसकी तशरीह करते ना घर बैठ के। तो दो रिलेशन जब तक मजबूत, अच्छा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, हम भी इंसान हैं। ये मेरा तीसरा बयान चल रहा है आज। तो दो रिलेशन जब तक मजबूत नहीं होंगे मेरे भाई, उस वक्त तक सुकून नहीं। इंसान को मोहब्बत चाहिए, अल्लाह से भी रिलेशन और मखलूक से भी, क्योंकि इंसान इंडिविजुअल नहीं है। अब जो सेकुलर तबका है ना, वो इंसान को उसने इंडिविजुअल कर दिया। इंफराद, मैं, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा बिजनेस, मैं क्या हूं? आजाद। अबे तू मोहब्बतों से आजाद हो गया, रिलेशन से आजाद हो गया। तभी आप देखो, मैंने बहुत सारे सेकुलर लोगों को बुढ़ापे में अकेला घूमते हुए देखा है, जॉगिंग कर रहे हैं अकेले, खाना खा रहे हैं अकेले। या आपको यहां ज्यादा नजर आएगा, बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले, जवानी में भी अकेले होते हैं। पेपर में होता है ये मेरी वाइफ लगती है रिश्ते में, और ये मेरे हस्बैंड बस रिश्ते में ही लगते हैं, हकीकत में दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं लगते। मियां जब तक पैसा खिलाएगा, बेगम वेलकम, जब पैसा छोड़ देगा, जाओ भाई ऐसी की तैसी। बेगम जब तक खूबसूरत है, चमक धमक है, आपको उसकी तरफ रग़बत है, मेरी बेगम है। दूसरी जिंदगी में आ गई, बेगम की ऐसी की तैसी। तो भाई ये तो ठरक है, ये रिलेशन थोड़ी है। इट इज कॉल्ड, कराची में ठरक कहते हैं, पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब बात में समझाना भी क्या, इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया। ये रिलेशन थोड़ी है। अब्बा जब तक खर्चा कर रहे हैं, ठीक है भाई, अब्बा 18 साल के हुए, अब्बा को टाटा करके घर से गायब। मेरी इंडिविजुअल लाइफ है, मैं जो चाहे करूं। और जब अब्बा बूढ़े हो गए, उठाया ईडी सेंटर में, उनको कनाडा के ईडी सेंटर में जमा करा दिया आपने। अब गवर्नमेंट पालेगी, बल्कि वो भी गवर्नमेंट भी उनके टैक्स से पाल रही है।
اما کو دوسرے اولڈ ہاؤس میں، دونوں ایک اولڈ ہاؤس میں بھی نہیں ہوتے. تو بھائی صاحب یہ ہے اللہ سے بغاوت کا انجام. آپ کو پتا نہیں ہے رینٹ پہ بندے مل رہے ہیں آج کل. جاپان میں تو بہت ہو گیا کامن. یہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے. تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ کیا چاہیے اس سائنسدان کو جس نے ٹویوٹا بنائی؟ اس کو کیا چاہیے تنہائی دور کرنے کی؟ ٹویوٹا اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتی. اس کو بننا چاہیے محبت کے لیے. اب سچی مچی کا نہیں ملنا، رینٹ پہ بلا رہے کہ نقل ہی کر لے. صحیح ہے نا؟ وہ نقل کرتا ہے، 1 گھنٹے اس کو کرایہ ملتا ہے، اس سے تھوڑا سا بزرگ خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ جھوٹی موٹی کی وہ اخلاق جو ایئر ہوسٹس کے ہوتے ہیں. ایئر ہوسٹس کے اخلاق میرے بھائی یہ محبت کی بیس پہ نہیں ہوتے. یہ ڈیوٹی ٹائم ختم اور اخلاق ختم. ایک آسان مثال دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں. دیکھو ہمارے ایک دوست کسی غیر مسلم کنٹری میں تھے. انہوں نے کہا کہ اس غیر مسلم کنٹری میں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے. پاکستان میں بوڑھوں کی کیئر نہیں ہے. مسلمان ہو کے ہم لوگ بوڑھوں کا خیال نہیں کرتے. اسی وجہ سے میں نے اپنے بوڑھے ابا کا پاکستان میں علاج کرانے کے بجائے فلاں کنٹری میں ان کو بلایا کیونکہ یہاں بوڑھوں کی بہت کیئر ہے. میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ پاکستان کی برائی کر رہے ہو، بالکل غلط. میں نے کہا یہاں بوڑھے کی کیئر اس لیے ہے کہ نرس کو تنخواہ اچھی ملتی ہے، اس کی نگرانی بہت زیادہ ہے، اس کی ٹریننگ بہت ہے. میں نے کہا اگر یہ وہ والی کیئر ہے جو نیچرل ہے، جو محبت کی بیس پہ ہے، تو یہ نرس اپنے ابا کی ایسی خدمت کیوں نہیں کر رہی؟ اس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کی. میں اپنی ماں سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کے کہنے پہ یہ پائیدار محبت ہے. میں اپنے بہن بھائی سے محبت اگر اللہ کی بیس پہ کروں گا تو یہ کیا ہوگی؟ پائیدار محبت ہوگی. تو ماں باپ، بہن بھائی، میاں بیوی، کتنے لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں بیوی کو لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 20 سال بستر پہ بیوی کی خدمت کی ہے انہوں نے. کیا یہ ظرف سیکولر لبرل لوگوں میں ہے؟ قرآن کے الفاظ دیکھو. ایسے لوگوں تو بہت ہیں. 20 سال سے باپ کو کومے میں گیا ہوا ہے، بیٹا اس کے پیمپر چینج کر رہا ہے. 20 سال میں ایک دفعہ بیٹے کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو میری جنت ہے. کیوں اس کو کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ کو. کہہ رہے بھائی مجھے تو جنت کمانے کا موقع مل. پہلے یہ بہت ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. ہمارے ایک دوست ہے، بہت پرانی بات ہے، ان کے معذور بیٹا، میں نے کتنے سال اپنے معذور بچے کو پالا. میں نے سوچتا تھا یار ان کو بڑی ٹینشن ہوگی، معذور بچہ. دوست کو مطلب عمر میں ہم سے زیادہ تھے وہ. انہوں نے کہا بھائی میں تو اسی کو اپنی جنت سمجھتا ہوں. ہے بھائی یہ اللہ کی مخلوق پہلے ہے، میری اولاد بعد میں، تو شاید ہماری بخشش اسی سے ہو جائے. عرب بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، بیٹیوں کو مایوب کہ بھئی یہ تو دوسرے گھر جائیں گی، ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی. کیا مطلب؟ اللہ کی مخلوق ہے، 3 بیٹیوں کی کفالت کی. اضمنت له بالجنہ، فرمایا میں اس کو جنت کی خوشخبری. بھائی اسلام بتاتا ہے کہ آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو آپ اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے پال رہے ہو اور وہ آپ کا خیال اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہی ہے. جہاں مادہ پرستی آئے گی ریلیشن ختم، اور جہاں ریلیشن ختم محبت ختم. جب محبت ختم تو انسان کی تو بھائی زندگی گزارنے کے لیے ریلیشن محبت چاہیے. اگر وہ نہیں ملے گا ڈپریشن میں جائے گا، تنہائی کھائے گی اس کو. یہ محبت اللہ کو اپنی سوسائٹی میں ان کیے بغیر ممکن نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو. یہ جب ماں باپ کی بات آتی ہے تھوڑا میں جذباتی ہو جاتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں میں بیوی کی بات پہ رو رہا ہوں. مجھے ابا ماں اپنے یہ ٹاپک ہی چھیڑ دے ختم کر دیتے ہیں والدین کا. اچھا بلا خوشی کے ماحول چل رہا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا بات کر رہا تھا؟ میرے دماغ سے نکل گئی یار، کھوپڑی سے نکل گئی. مورننگ یہ بھی جو بات کر رہا تھا آپ کو دوبارہ رہے تھے. ابھی ایک زبردست مثال آئی تھی نا کھوپڑی شریف میں. نہیں ماں باپ، ہاں قرآن کی ایک مثال دے رہا ہوں. دیکھو سورہ دہر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
قرآن ریلیشن پہ بہت زور دیتا ہے. آپ کا خدا سے ریلیشن, میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن, اس ریلیشن میں کوئی مفاد, بھائی مفاد کے لیے تو بہت سے ریلیشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایئر ہوسٹس کا مسافروں سے ریلیشن ہوتا ہے, کمپنی کا امپلائز سے ریلیشن ہوتا ہے. یہ ریلیشن تو سبھی کرتے ہیں بھائی. یہ تو کتا بھی ریلیشن کرتا ہے. آپ اس کو روٹی ڈالتے ہیں, اس کو پتا ہے یہاں سے دال روٹی ملے گی, وہ تو ملاتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے. یہ ریلیشن نہیں, پائیدار مضبوط ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کی بیس اللہ کی محبت ہو. تو قرآن کہتا ہے یہ ریلیشن دولت مند اور مالداروں میں بھی قائم ہوتا ہے, اگر وہ مذہب پہ دولت مند اور غریبوں میں بھی ہوتا ہے. جہاں مذہب پہ چلتے ہیں دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن مضبوط, جہاں مذہب سے بغاوت کی دولت مند اور غریبوں کا ریلیشن ختم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیسا ریلیشن قرآن بتاتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غربا مساکین کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. جب ان کو کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں تمہارے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تمہیں کس کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی. کوئی احسان نہیں ہے, کیونکہ اس نے دیا ہے, اس کا آرڈر یہ ہے کہ میری مخلوق ہے تو تم نے میری مخلوق پہ خرچ کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ, میں مثالوں پہ حیران ہوتا ہوں پیغمبر کی, کیا عجیب مثالیں ہیں یار. ایک ایسے پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, مثال کیسی خاندانی دے رہے ہیں, موٹیویشن کیسی بہترین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا. بظاہر یہ بہت بڑی گستاخی ہے بھائی, ہمارے نبی کس کی طرف بھوک کی نسبت کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف. لیکن یہ بلاغت ہے, یہ گستاخی نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ بلاغت ہے. اللہ کہے گا یہ بتانے کے لیے کہ ہم جب کسی کو کھلاتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ, میں بھوکا تھا انہوں نے مجھے کھلایا, میں بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس پہنایا. لوگ کہیں گے اے اللہ تو بھوکا ہو نہیں سکتا, تو بے لباس ہو نہیں سکتا. تو اللہ کہے گا میری مخلوق میں بہت سے بھوکے تھے, تو جنہوں نے ان کو کھلایا یہ ایسے ہے جیسے انہوں نے میرا پیٹ بھرا. جنہوں نے ان کو پہنایا یہ کنایا ہے, صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, بیسک ضرورتیں پوری. تبھی میں صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں. ہمارے ہاں ہر چیز میں مذہب کی جو غلط تشریحات ہیں انہوں نے بیڑا رکھی ہے. صدقے کے بکرے سے غریب کو کوئی فائدہ, لوگ بہت کہتے ہیں بکرے سے بکرا کٹے گا بلائیں کٹیں گی, غریب کو چھوٹا گوشت ملا. غریب کو تم پیسے دے دو یار, اس کو گھر میں ڈال کے دو, تم بکرے کا کیا قصور ہے؟ وہ کہے گا ٹینشن اس کی آئی تو میرے کو پیل دیا یار. بھائی اسلام میں جانور کاٹنا 3 موقعوں پہ عبادت ہے, ایک بقرہ عید پہ, ایک حج میں دم کے طور پر حج عمرے میں, اور ایک عقیقے میں. اس کے علاوہ کوئی چوتھا موقع نہیں ہے جہاں جانور ذبح کرنا عبادت. ضرورت ہو تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. صدقہ کہتے ہیں غریب کی ضرورت پوری کرنا. غریب کی ضرورت بکروں سے نہیں, پیسوں سے, راشن سے, آٹا دال سے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمپنی کو بولا کرو ہمیں بکرا دے دیا کرے, تنخواہ نہ دیا کرے. عاملوں کی ویسی کی تیسی. عاملوں پہ آ گیا تو پھر 6 گھنٹے بیان ہو جائے گا, اس عاملوں کو بندی رکھو. عامل روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑا کرو میرے بھائی. روحانی سب ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ سب مذہبی لوگوں کے منجن ہیں, جن چڑیل بھوت, جن کی حقیقت ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا جیسے عاملوں نے بنایا ہوا ہے. کبھی کسی سائنٹسٹ پہ جن چڑیل بھوت دیکھا آپ نے؟ گھوڑے پہ دیکھا؟ پادریوں پہ ہوتے ہیں, چرچ میں جاؤ گے نا وہ عیسائی کے پادری, اسی طرح مسجدوں میں روحانی ٹوپی ڈرامے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا بھائی اشارہ غلطی سے بار بار اشارہ جاتا ہے, وہ مثال سے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مذہبی لوگوں کے منجن ہیں. ہمارے مدرسوں میں 2 طرح کے طلبہ ہوتے ہیں, کچھ محنت کر کے کچھ بن جاتے ہیں, کچھ 8 سال میں کچھ بھی نہیں آتا ان کو. جب کچھ بھی نہیں آتا تو عمر کا, جوانی کا بہترین حصہ مدرسے میں گزار دیا, وہاں آیا نہیں, اب نہ کاروبار کے قابل ہے, نہ بزنس کے, نہ ڈاکٹر, نہ انجینئر. تو وہ کیا کرتے ہیں, اب مذہب کا لیبل تو لگ گیا ہے, پھر وہ روحانی تعویذ, گنڈے, جن آیا, اس پہ جٹھانی نے جادو کر دیا, اس پہ ساس نے جادو کر دیا, اس پہ بہو نے کر دیا, اور یہ ہو گیا, تم پہ فلانی نے کیا ہوا ہے. وہ ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں نا لوگوں کی زندگیوں کا کہ اللہ کی پناہ. تو اس لیے ان چکروں میں کبھی بھی مت پڑو. خیر, بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کہے گا کہ میں جب بے لباس تھا انہوں نے مجھے لباس
پہنایا. تو اللہ کہتے ہیں اس جذبے کے تحت جو مجھے دولت مند مانتے ہیں نا وہ غریبوں کو کھلاتے ہیں, اور کھلاتے ہوئے کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, بھائی ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے. ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. لا نرید منکم جزاء, ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. کیا مطلب؟ پیسے نہیں چاہیے. لا شکورا, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت. بھائی اللہ کا حکم ہے, پورا کر رہے ہیں, بھائی آرڈر ہے. آپ کو کمپنی پیسے دے 1 کروڑ روپے, بولے 50 لاکھ اس کے 50 تمہارے ہیں. اب آپ اس کو جا کے بول رہے ہو میرا تم پر احسان ہے, بولے کہ تمہارا کہاں سے احسان ہے, بھائی کمپنی نے تجھے اضافی دی اس لیے کہ باقی کس کو دے, مجھے دے. تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے زیادہ دے دیا, کچھ کو میں نے کم دے دیا. جن کو زیادہ دیا ان کو بولا کہ جن کے پاس کم ہے ان کا تھوڑا خیال کرنا ہے. تو اس میں کون سا احسان ہو گیا بھائی اس کے اوپر؟ اور ان جن کو کھلاتے ہیں ان میں سب سے پہلے رشتے دار ہیں. اسلام نے خونی رشتوں کو اجنبیوں پہ ترجیح دی. آپ کینیڈا میں رہتے ہو, آپ کھاتے پیتے ہو, آپ کا بھائی ہوگا بے روزگار ہوگا, نہیں ہے اس کے پاس پیسے, آپ اس کے مانگے بغیر اس کو دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رشتہ داری جوڑنی ہے. دیکھو اسلام میں ریلیشن کی بات آئی نا, ریلیشن میں خالق مخلوق کا ریلیشن اور بلڈ ریلیشن. اس بلڈ ریلیشن کو اسلام دوسرے ریلیشن پہ ترجیح نہیں, بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. تبھی ریلیشن بنانے کا بھی حکم دیتا ہے اور ریلیشن جوڑنے کا. بنانے کا نکاح سے ریلیشن بنتا ہے. جب سوسائٹی میں شادی ختم تو ریلیشن ختم. تمہیں ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے, محبت کرے, کیونکہ محبت ہوگی تو اولاد دے گی تمہیں, محبت نہیں ہوگی تو ہر وقت کہے گی کہ کس ٹائم پہ کھولا لے کے میں نے مارکیٹ سے چھاٹوں ہے. اور تمہیں بھی اس سے محبت ہوگی تو تم اولاد چاہو گے. کتنے لوگ آتے ہیں ہمیں شادی کرنی ہے, ایسی خاتون چاہیے جس کے بچے نہیں چاہیے ہمیں. میں کہتا تو بھائی تو کیا خاندانی آدمی خاندان کے لیے شادی کرتا ہے, میری اولاد ہو, اور توکل کرتا ہے اللہ پہ. اولاد کو کھلاؤ گے تو ثواب ملتا ہے بھائی. یہ اللہ کی مخلوق ہے. آج نسل روک رہے ہیں, کھلانا پڑے گا مجھے. بھائی تو اللہ تجھے دے رہا ہے, دے اس لیے رہا ہے کہ تو آگے خرچ کر. کب تک روکے گا؟ دل بڑا رکھو بھائی, خرچ کرنے والے بنو. اب غیر مسلموں نے کیا کیا ہے, نسل روک کے 50 سال میں ان کی شادی, اور بہت ہی کنجوسی کے ساتھ, وہ بھی تکلف کر کے 1 آدھ بچہ.